اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ما بعد جدیدیت جو ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے یا اس کے ماننے والے مفکرین کا کہ جو جدیدیت کا عہد ہے وہ مہابیانیوں کا دور تھا، اب وہ مہابیانیوں کا دور لد گیا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ تو اس وقت جو ما بعد جدیدیت کا جو حملہ ہے یا اس کا رد کرنے والوں میں ہم دیکھتے ہیں یا تو مارکسسٹ فکر کے لوگ ہیں یا مذہبی فکر کے، تو کیا جھگڑا کیا ہے؟ ما بعد جدیدیت ہے کیا؟ ترقی پسندی سے اس کا کیا وہ ہے اختلاف؟ اور اگر ہم مذہبی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو مذہب والوں سے کیا ان کا اختلاف ہے؟ دیکھیے، ما بعد جدیدیت سے مراد یہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جی جو ایجادات ہوئیں اور عالمی جنگوں کے نتیجے میں جو نفسیات اور ذہنیت سامنے آئی، اور اس کے بعد جو دریافتیں اور ایجادات ہوئیں، انہوں نے جو ذہنی اور مادی طور پر جو ماحول نیا ڈیولپ کیا، اس کو لیوتار نے پوسٹ ماڈرن کنڈیشنز کہا ہے۔ صحیح۔ اس میں اس نے ان لوگوں نے بہت سارے فلسفی اس میں شامل ہیں، ٹیری گلٹن ہے، فوکو ہے، لاکان ہے، جیمیسن ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان سب لوگوں نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ ماڈرنزم کا تسلسل ہے یا ماڈرنزم کا رد عمل ہے یا ماڈرنزم کی کوئی کا تصور اور خیال ہے، کیا ہے؟ تو اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ جو سرمایہ داری کے کچھ چیلنجز ہیں وہ ایک نئی صورتحال پیدا کر رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو اس کا گلوبلائزیشن ہے، جو نیو لبرل اکانومی کے نتیجے میں پیدا ہوئی، کہ اس نئی سرمایہ کاری نے ملکوں کی سرحدوں کو لیکوڈائز کر دیا، مایا کر دیا۔ وہ اب سرمایہ جو ہے وہ رونتا ہوا دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے پہ چلا جاتا ہے اور ریاستیں اس کے آگے بے بس ہیں۔ ایک تو یہ ماحول ہے کہ سرمایہ داریت کے لیے ہر چیز کھل گئی، چیلنج ختم ہو گیا، جس کو اینڈ آف دا ہسٹری کہا گیا، ٹھیک ہے۔ پھر ساتھ یہ بھی ہوا کہ جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو اس کے نتیجے میں اب پروڈکشن مسئلہ نہیں رہا۔ مشینوں نے، فیکٹریوں نے، ملوں نے اتنی ترقی کر لی کہ ہم پوسٹ مشین عہد میں چلے گئے۔ اب وہ پہیے والی مشین نہیں تھی، اب ہم سم کے عہد میں ہیں۔ سم جو ہے ایک پوسٹ مشین کی ایک علامت ہے۔ اب اس عہد میں جو پروڈکشن ہے اس کی سپیڈ اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ اب مسئلہ پروڈکشن نہیں رہا، بلکہ اس کی صارفیت یا کنزیومرزم ہے۔ صحیح، کہ اب ان کو بیچا کیسے جائے، جو مال کے انبار لگ گئے، جو اتنی سپیڈ آ گئی۔ تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ نئی منڈیوں کی تلاش ہے، یا وہ منڈیاں جو سست ہیں ان کو تیز کرنا ہے، نئی معدنیات کی تلاش ہے۔ لہٰذا چائنا جو ہے پورے افریقہ میں نئی سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ یہ جو ہے اپنا یورپ اور امریکہ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے جزیروں پہ جا کے بڑے بڑے مال اپنے وہ کنسٹرکٹ کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ جو میڈیا نیا ڈیولپ ہوا، ایک پرنٹ میڈیا تھا، اب بات اس سے آگے چلی گئی، سکرین آ گئی۔ سکرین کی جتنی شکلیں ہیں، چاہے موبائل ہو، چاہے ٹیب ہو، چاہے لیپ ٹاپ ہو، چاہے کمپیوٹر ہو، چاہے سنیما ہو، جتنی بھی شکلیں آ گئی ہیں، یہ میڈیا کی جو شکلیں ہیں انہوں نے انسان کے ذہن کو جکڑ لیا۔ اور اب یہ جو بتاتے ہیں ہم اس کو سچ سمجھتے ہیں۔ اگر میڈیا بتا رہا ہے کہ غزہ میں تباہی ہو رہی ہے تو ہمیں پتہ ہے، اگر وہ یہ نہیں بتا رہا کہ یمن میں کچھ ہو رہا ہے تو ہمیں نہیں پتہ۔ اچھا، اگر وہ بتا رہا ہے کہ یمن میں امن ہے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، یمن میں تو امن ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ حقیقت کو ایک جعلی انداز میں ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، جس کو کہتے ہیں ہائپر ریالٹی۔ گویا ہائپر ریالٹی اور کنزیومرزم، ان دو چیزوں نے کچھ چیلنجز پیدا کیے۔ یہ چیلنجز جو ہے یہ اہم ہے، جو انسان کو کے نفسیات کو بھی بدل رہے ہیں اور اس کے ماحول کو بھی بدل رہے ہیں۔ تیسری چیز ایک اور پیدا ہوئی، وہ سوسیور نے 20ویں صدی کے آغاز میں زبان کا ایک نیا تصور دیا۔ اس تصور کے تحت یہ ہوا کہ زبان
ذریعہ نہیں ہے کسی چیز کو پیش کرنے کا، بلکہ یہ خود حقیقت ہے. زبان جیسی خود کلچر ہے، وہ کلچر کو پیش کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، ذریعہ نہیں. اب یہ تصور، اب آگے اس کی بائنری اور یہ وہ سارے معاملات ہیں، لیکن اس تصور نے سرمایہ داری جو دنیا ہے اس کو بہت شدید متاثر کیا. تو ان کا اب یہ کہنا ہے کہ معنیات کا جو تصور ہے وہ وحدانی معنیت نہیں رہنی چاہیے، معنی کئی بھی ہو سکتے ہیں. اچھا، ہر علم جو ہے وہ اپنے تصور معنی کے اوپر ہی کھڑا ہوا ہے، اپنے تصور زبان کے اوپر کھڑا ہوا ہے. لہذا انہوں نے نہ صرف مسلمات کو چیلنج کیا کہ جو انسان اب تک چیزیں طے کر چکا تھا، انہوں نے اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان ڈالا. انہوں نے تاریخ کے اوپر سوالیہ نشان ڈالا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ضروری نہیں کہ انسان، دیکھیں ہم جب انسانی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو وہ پتھر کے دور سے اب تک انسان یوں تاریخ کو آگے بڑھ رہا ہے. اس کو جو مارکسین ہمارے تاریخ دان تھے، انہوں نے کہا یہ سپرنگ لائک ہے، یہ کبھی نہیں واپس نہیں جاتی، یہ گھومتی ہے لیکن اوپر کی گھومتی چلی جاتی ہے اور اس کا یہ ترقی کرتی ہے. انہوں نے نیٹشے کے تحت، تصور کے تحت کہا کہ یہ تاریخ کا جو سفر ہے یہ خود ایک واہمہ ہے. تو اس طرح بہت سارے چیلنجز جو ہے وہ نئی ذہن کو دیے. اب یہ ذہن جو ہے، ذہنیت جو ہے، یا یہ جو فکری معاملات ہیں، یہ پہلے بھی کسی نہ کسی صورت میں موجود تھے. اور لیکن جب یہ نیو ورلڈ اکانومی آئی، لبرل اکانومی آئی، گلوبلائزیشن آئی، تو اینڈ آف ہسٹری کے بعد جو سرمایہ داریت کو جو نئے چیلنج ختم ہو گیا سوشلزم کی صورت میں، اور اب صرف مذہب کی صورت میں ایک چیلنج رہ گیا تھا، وہ افغان جہاد کی صورت میں اس کو کاؤنٹر کیا گیا، طالبان کی صورت میں، 9/11 کی صورت میں کاؤنٹر کر کے، تو آہستہ آہستہ اپنی ایک راہ ہموار کی گئی. اور یہ جو نئے تصورات پوسٹ ماڈرنزم کے تحت کو سمجھنے کے لیے جو آئے ہیں، وہ یا چیزوں کو پھر ایک طرح سے زیرو پہ لا کے کھڑا کر دیا گیا، اور اس میں بھی جو چیزیں طے شدہ تھی اس کو پھر کہا گیا کہ آپ، بلکہ میں کہوں گا یہی کہا گیا کہ اچھا آپ ایسا کریں، پہیے کو دوبارہ ایجاد کریں. تو یہ معاملہ ہے. تو اس کو پوسٹ ماڈرنزم کہا گیا، اور بنیادی طور پر یہ سرمایہ داریت کی جو اس وقت ہائر شکل ہے، جس کو ہم گلوبلائزیشن، نیو لبرل اکانومی، یا ہم اس کو کارپوریٹ سیکٹر کی سرمایہ داریت کہتے ہیں، یہ اس کا ایک نظریاتی رخ ہے مابعد جدید میں. تو یہ خود ایک مہا بیانیہ نہیں ہے؟ یس، جب آپ کہہ رہے کہ مہا بیانیوں کو دور گزر گیا، تو یہ تو خود ایک مہا بیانیہ ہے. یس، اس میں دیکھیے بیانیہ تو ہر جگہ پہ رہتا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بیانیے ہونے چاہیے، بڑا بیانیہ نہ ہو، لیکن چھوٹے چھوٹے بیانیے بھی جو ہیں گویا آپ ایک مرکزیت توڑ رہے. اس سے نقصان جو ہو رہا ہے وہ تیسری دنیا کی تحریکوں کو، مزدوروں کی تحریکوں کو، کسانوں کی تحریکوں کو، آزادی کی تحریکوں کو، نوآبادیات کے خلاف جو تحریکیں ہیں ان کو، ویسٹرنزم کے خلاف جو تحریکیں ہیں، سرمایہ داریت کے خلاف جو تحریکیں، ان کو ہو رہا ہے. ان کے اتحاد کو پارا پارا کیا جا رہا ہے کہ تاریخ وہمہ ہے، چھوڑیں، ضروری نہیں ہے آپ ترقی کریں، چھوڑیں. ایک مسلمات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے اوپر سوالیہ نشان لگا دیا، چھوڑیں. ایک واحد جو میننگ ہے اس کے اوپر جو اتفاق رائے ہے، اور اس اتفاق رائے کے نتیجے میں جو ایک اتحاد اور تنظیم پیدا ہوتی ہے، اس کے اوپر ضرب لگا دی گئی. تو ایسے بہت سارے چیلنج ہیں جو کہ ہمارے سامنے آئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھ لیجئے کہ مثلا پاکستان کے اندر 90 کی دہائی میں، مڈ 90 کی دہائی سے یہ انٹروڈکشن شروع ہوا پوسٹ ماڈرنزم کا، ساختیات کا. اور یہی وہ دور ہے، اس سے کچھ عرصہ پہلے، کچھ سال پہلے اشتراکیت جو رشیا کی وہ ختم ہو گئی تھی، اور 9/11 کی صورت میں جو یونیپولر ورلڈ آ گئی، ساتھ ہی اینڈ آف ہسٹری یوکوہاما کا تصور آ گیا. یہ ساری چیزیں کسی نہ کسی انداز میں تیسری دنیا کے اندر، غریب اور محکوم ممالک کے اندر جو ہے وہ مسائل پیدا کر رہی ہیں. اب اس کا جو پازیٹیو ہے اس کو اکٹھا کر کے
اس کے اندر، کیونکہ اس کے بہت سارے مفکرین جو وہ سابقہ مارکسسٹ تھے جو بعد میں الجھاؤ کا شکار ہوئے، صحیح، انہوں نے مارکسزم کے ساتھ کس طرح سے اس کو ریلیویٹ کیا ہے، اس کی کیا شکلیں بنائی ہیں سرمایہ داریت کے استحصال کے حق میں یا اس کی تائید میں یا تردید میں، ان کو بھی سمجھنا پڑے گا۔ تو وہ اب پاکستان کے اندر پوسٹ ماڈرنزم اور اس کو سمجھنے کے جو ذیلی علوم ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ ہمارے سلیبس کا حصہ بنا دیے گئے اور اب یہ یونیورسٹیوں میں پڑھائے جا رہے ہیں، اور ہمارے بہت سارے مفکرین جو ہیں جو تازہ تر ذہن ہیں وہ اس الجھاؤ، اس سمجھے بغیر اس کے گلیمر میں ہے، اس کے فیشن میں۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب، ترقی پسند فکر کرو سے تصور انسان کیا ہے؟ انسان ہے کیا؟ میں آپ سے یہ پوچھوں گا تو آپ انسان جو ہے بنیادی طور پر اپنے سماجی عمل میں ترقی کرنے والا جاندار ہے۔ اچھا، سماجی عمل میں، ٹھیک، سماجی عمل محنت ہے کہ وہ سماجی عمل میں جو محنت ہے اس کے نتیجے میں جو وہ بنا ہے وہ انسان ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان بنا بنایا آیا اور اس کو چھوڑ دیا اور وہ انسان بن گیا، جیسا کہ ہماری میتھ میں یہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ میتھ تمام مذاہب میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے کہ اسے اعلیٰ ترین ہستی نے بنایا اور اس کے عقل بھی تھی، سارا کچھ۔ لیکن آپ جو ڈارون کا نظریہ ہے اس کو دیکھیے، تو اس کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو اس نے تو ڈارون نے تو اس کا ایک باڈی ایوولوشن بتایا ہے، جی جی، مارکس بتاتا ہے کہ اس کا سوشل ایوولوشن ہوا ہے۔ صحیح، جب تک یہ دوسرے انسانوں سے مل کر سماجی تفاعل نہیں کرتا، اور وہ سماجی تفاعل جس محنت پر مبنی ہے اس محنت کو اون کی کر کے وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کا ذہن بھی بڑا ہوتا چلا گیا، وہ مہذب بھی ہوتا چلا گیا، وہ ایجادات بھی کرتا گیا، وہ دریافتیں بھی کرتا گیا، تو گویا انسان جو ہے وہ ابھی تک تشکیل پذیر ہے۔ صحیح، یہ اس کی تشکیل پذیری کا ہی عمل ہے مسلسل۔ صحیح۔